ڈرامہ سیریل ہمراز کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سارہ ایک بار پھر سے خوش ہو کر احمد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے لگتی ہے کہ تبھی ان کے گھر کے باہر سائم آ جاتا ہے جو کہ احمد کے گھر کے اوپر پتھر پھینکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سارہ اور احمد اور سارہ کے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور سارہ میں پھر سے ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اب سارہ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہیں سائم کو اس کے کیے پر پولیس اس کے گھر اریسٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ سائم جو کہ کہیں نہ کہیں یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ قانون سے اس کو انصاف نہیں ملے گا، تبھی وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے بھائی کا قتل کا بدلہ خود ہی لینے نکل پڑتا ہے۔ سارہ کے ذہن پر اس سب کا بہت اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارہ بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے اور احمد سے کہتی ہے کہ وہ میری زندگی برباد کر کے رکھ دے گا۔ احمد کی ماں جو کہ شروع سے ہی سارہ کو ناپسند کرتی ہوتی ہیں، سائم کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو اور موقع مل جاتا ہے کہ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے گھر پر اس طرح توڑ پھوڑ کرے۔ سائم جس کے لیے اب اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا صرف ایک جنون بن کے رہ گیا ہے، جس میں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے نکل پڑا۔ سائم کے اس پاگل پن کی وجہ سے سائم کو پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور بڑے ASP صاحب کے پاس پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف اصل سارہ کی بھابھی اس سب واقعے سے واقف ہوتی ہے کہ ایک بے گناہ لڑکی کو مجرم بنا کے اپنے قتل کو اس کا شوہر چھپا رہا ہے۔ تبھی وہ اصل سارہ کی ماں سے جا کے کہتی ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہے، ہمیں اس لڑکی کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے کیونکہ اس سارہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، جس پر سارہ کی والدہ اس چیز سے انکار کر دیتی ہیں کیونکہ اگر اس نے اس لڑکی کا ساتھ دیا تو وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا پکڑا جائے گا۔ SP صاحبہ جو کہ خاموش نہیں بیٹھنے والی، وہ کیس کو بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور اس سم بیچنے والے شخص کو بلواتی ہیں جہاں وہ اسے سارہ کی تصویر دکھا کر پوچھتی ہیں کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو، جس پر وہ شخص سارہ مسعود کو جاننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ سائم کی انہی جنونی حرکتوں کو دیکھ کر سامیہ اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ کیس مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔